مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معلم اعظم، مبلغ اعظم اور مرشد اعظم بن کر تشریف لائے۔ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جس پر انسانیت کو فخر ہے۔ جب ہیرا کان سے نکلتا ہے تو رف ڈائمنڈ کہلاتا ہے، نہ چمک ہوتی ہے نہ خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جب کاریگر کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ اس کو ڈائمنڈ کٹ لگاتا ہے، پھر پالش کرتا ہے، اور پالش ہونے کے بعد ہیرے کی قیمت لگ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں کو ہیرے موتیوں کی طرح تیار کیا، اور یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جن پر اللہ رب العزت خوش تھے، جن کے بارے میں صوفیاء کی کتابوں میں حدیث مبارکہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے۔ ایک شیخ تھے، وہ یہ حدیث پڑھ کر بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ کیسے نبی علیہ السلام کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کی مانند ہوں گے، اور وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ راز میرے اوپر کھول دیجیے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہے امام غزالی سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور امام غزالی اس امت کے علماء میں سے ہیں، تو جب ایک دوسرے کو سلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، لمبا چوڑا اپنا نسب نامہ بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دوست، تو نے اپنے کلام کو طویل کیا، صرف نام بتا دیتا تو کافی تھا۔ تو اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے آگے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ اتنا کہہ دیتے ہیں یا عصا ہے، اللہ کو پتہ ہے ایسا کس کام آتا ہے، آپ تو لمبا کلام کرنے لگے اتوکل علیہا وحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور اللہ اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ہم کلامی کر رہا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میرا کلام طویل ہو جائے۔ تو امام غزالی نے جواب دیا حضرت میں بھی تو کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں طویل کلام کروں آپ کے ساتھ۔ تو ان بزرگوں کے دل میں جو ایک نقطہ تھا نا، وہ حل ہو گیا کہ واقعی اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تکوینی طور پر بہت ساری عجیب حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ احادیث کے مطابق کل انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور کل صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000۔ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے کمالات کے جامع تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، کہ جو تمام انبیاء کو کمالات ملے تھے
وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے اکیلے سب میں رکھ دیے تھے۔ اب نبی علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے کمالات کے جامع تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کمالات کو صحابہ کے اندر منتقل فرمایا، اور ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا حامل بنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا امین تھا۔ ان کی پیروی کرنا گویا نبی کے کمالات کی پیروی کرنا تھا، ہدایت پانے والی بات تھی۔ چنانچہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000۔ پھر ان انبیاء میں سے 313 انبیاء رسول تھے، اور صحابہ کرام میں سے بدری صحابہ ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ پھر ان 313 رسولوں میں سے 4 جو تھے وہ اولو العزم رسول تھے، بڑی درجے والے رسول۔ ان 313 بدری صحابہ میں سے 4 صحابہ جو تھے وہ خلفائے راشدین تھے، ان کی شان اور بھی زیادہ بلند تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو خلفائے راشدین کے عمل کو نبی علیہ السلام نے سنت کا درجہ دیا، اور فرمایا کہ وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کی صحبت پانے کی وجہ سے انبیاء کے کمالات کے جامع تھے۔ اگر سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کے طور پہ بات کرنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے فوٹو کاپی تھے، محمدی المشرب نظر آتے تھے۔ ہم اپنے سمجھنے کے طور پر یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ہر چیز ان کی نبی علیہ السلام کے مطابق تھی، حتیٰ کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اندر رافت و رحمت نبی علیہ السلام کی طرح۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، رحمت ہی رحمت تھے۔ اور ابو بکر صدیق عنہ کے بارے میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے، تو رحمت کی نسبت بھی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور سیدنا صدیق عنہ کے جسم مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال، حضرت بکر صدیق عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ پھر نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات سے پہلے یہودی عورت نے زہر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ پھر ابوبکر صدیق عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو 100 اونٹ کفار نے نبی علیہ السلام کے لیے متعین کیے کہ جو ڈھونڈے گا 100 اونٹ انعام ملے گا، اور ابوبکر صدیق عنہ کے لیے بھی 100 اونٹ متعین ہوئے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کامل مناسبت تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غربت اور فقر کی زندگی گزاری، اور سیدنا صدیق عنہ کی بڑی بیٹی جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس نے بھی بہت غربت اور فقر کی زندگی گزاری۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا عنہ کے بیٹے سیدنا حسین عنہ نے قربانی پیش کی، شہادت پائی، اور ابوبکر صدیق عنہ کی بیٹی اسماء عنہ جو تھیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، ان کے خامد کا نام زبیر تھا، تو بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی بڑا رتبہ پایا۔ یعنی یہ مناسبت صرف ذات تک نہیں تھی، خاندان اور آگے اولاد تک بھی یہ مناسبت آگے چلتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام جہاں مدفون ہوئے اپنے پردہ فرمانے کے بعد، ابوبکر صدیق عنہ بھی اسی جگہ مدفون ہوئے۔ نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے جسم کو جنت کی مٹی سے بنایا تھا، پھر کچھ مٹی بچ گئی تھی تو اس مٹی سے ابوبکر کے جسم کو بنایا گیا، پھر کچھ مٹی اور بچ گئی تھی تو اس مٹی سے عمر کے جسم کو بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ تینوں حضرات جنت کی مٹی تھی، اور تینوں آج جنت کے اندر اکٹھے آرام فرما رہے ہیں۔
پھر عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ موسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت قوی تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت قوی تھے، بہادر تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ سے بڑی مناسبت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کلام اللہ سے بڑی مناسبت تھی۔ کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی رائے ہمیشہ کتاب اور وحی کے بالکل مطابق ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی شریعت کے نفاذ میں بڑے سخت گیر تھے۔ غضبان آصفہ، جب ان کی امت نے بچڑے کی پیروی کی تھی تو وہ بہت غصے ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی طبیعت تھی کہ شریعت کے نفاذ میں بہت سختی کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کے درے سے ڈرا کرتے تھے، اتنی سختی کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی فقر کی زندگی گزاری، اور حضرت اللہ عنہ کی بھی زندگی ایسی فقر کی تھی کہ پوری زندگی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں، نہ مال جمع کیا نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، فقر کی زندگی۔ تو عیسوی المشرب نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات انبیاء کے کمالات کے آئینہ دار تھے۔ چنانچہ جو حالات، جو معجزات انبیاء کرام کے تھے، ہو بہو ویسی ہی کرامات صحابہ کرام کی تھیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، چنانچہ ہوا ان کے تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور ہوا نے ان کے پیغام کو سینکڑوں میل دور تک پہنچا دیا تھا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو قرصافہ، ان کے بیٹے رومیوں نے قید کر لیے تھے، رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے اور سینکڑوں میل دور چلے گئے تھے۔ آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر یا فلاں الصلاۃ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اور یہ الفاظ ان کا بیٹا دور سن لیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دے دیا تھا، دریائے نیل نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نانوں کو دریائے دجلہ نے راستہ دے دیا تھا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ویسے ہی سعد بن ابی وقاص نانوں کی کرامت تھی۔ ایسے ہی علا حضرمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بحرین کی طرف بھیجا تو درمیان میں دریا پڑتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ دریا میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اونٹ اس طرح دریا کو پار کر گئے کہ ان کے پاؤں بھی پوری طرح تر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نے راستہ دیا تو صحابہ کرام کو بھی دریاؤں نے راستے دیے۔ حضرت ابو علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی لانو اور حضرت دردار لانو ایک مرتبہ کھانا بنا رہے تھے تو انہوں نے چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، ان کی ہنڈیا نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور یہ دونوں حضرات بیٹھ کر اس ہنڈیا کا ذکر اپنے کانوں سے سنتے رہے۔ تو ایک نبی کے ساتھ دیکھو پرندے ذکر کرتے تھے، اور یہاں پر ایک ہنڈیا جو ہے ان صحابہ کے ساتھ ذکر کر رہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر پر جاتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ حضرت عمر عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کو کسی عورت نے بہلا پھسلایا اور بری نیت کے ساتھ اپنے گھر بلا لیا۔ جب اس نوجوان کو اندازہ ہوا کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں تو ان پر اللہ کا خوف غالب آ گیا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان کے والد نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے اس عورت نے گناہ کے لیے بلایا تھا
اور مجھے جب احساس ہوا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کا خوف میرے اوپر غالب آ گیا۔ اتنا خوف غالب تھا کہ وہ اپنے والد کو واقعہ سنانے کے بعد فوت ہو گئے، ان کو دفن کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر پر گئے، نوجوان کی قبر پر، اور نوجوان کی قبر پر جا کر کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، مردے نے کہا حضرت مجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مردے ہم کلامی کرتے تھے اور حضرت عمر نانو سے بھی مردے نے ہم کلامی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنگل کے درندوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کی بات مانتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، کشتی طوفان میں اندر گر گئی اور ٹوٹ گئی، تو وہ ایک لکڑی کے تختے کے اوپر بس تیرتے ہوئے کنارے جا لگے اور ایک جنگل تھا آگے۔ اب جنگل میں گئے تو ان کو راستے کا پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ اچانک ایک شیر نمودار ہوا تو شیر ان کو دیکھ کے غرایا جیسے حملہ کرنا چاہتا ہو۔ تو سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں اور تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے آبادی تک کیسے پہنچنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر شیر جو تھا وہ دم ہلاتا ہوا قریب آیا اور ان کو لے کر وہ آبادی تک گیا اور وہاں جا کر ان کو پہنچا آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے من و سلوہ کو اتارا تھا، تو قوم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتی تھی کچھ کیے بغیر۔ نبی علیہ السلام نے قافلہ بھیجا، قافلے کے پاس بس 1-2 بوری کھجوروں کی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ راستے میں ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو کھانے کو ہی کچھ نہ ملے تو بندہ کیا جہاد کرتا ہے؟ تو انہوں نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی بڑی مچھلی عطا کی کہ پورے لشکر کے لوگ 18 دن تک مچھلی کا گوشت پکا کے کھاتے رہے۔ آپ سوچیں وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ ایک لشکر 18 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لشکر لوٹ کر آیا تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو یہ قصہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر مچھلی کا گوشت بچا ہوا ہے تو میں بھی کھاؤں گا برکت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کا کچھ بچا ہوا گوشت تھا وہ پکا کے کھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور امت محمدیہ کے لیے اللہ نے دور رزق کا بندوبست فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء عطا کیا تھا، ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی انگلیوں کو اللہ روشن فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ لشکر جا رہا تھا اور اندھیرا تھا راستے میں، اور کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جاتا، منتشر ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں وہ روشنی پیدا کر دی اور اس روشنی کی وجہ سے سارا لشکر جو تھا وہ منزل کے اوپر پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے عصا دیا تھا اور اس عصا کا جو سرا تھا نا وہ ٹارچ کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ رات ہوتی تھی اور عصا کا سرا ٹارچ بن جاتا تھا اور اس کی روشنی میں وہ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے چشمے پانی کے جاری کر دیے تھے، اور ایک موقع پر صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور کہیں پانی نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے اللہ نے صحابہ کے لیے پانی کو جاری فرما دیا۔ پورے لشکر کے لوگوں نے اس پانی کو پیا۔ اللہ نے پانی کا انتظام ایسے کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے ایک بچے سے دلوائی تھی، جس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ
اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لوگوں نے بہتان لگایا، اللہ نے ان کی گواہی کسی بچے سے نہیں دلوائی، اللہ دلوا سکتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی محبوبہ کا معاملہ ہے تو اب میں خود اس کی گواہی قرآن پاک میں دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے جو ان کے اوپر لگایا گیا۔ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ بند قبر میں بے موسم کے پھل کھلایا کرتے تھے، یہ معجزہ تھا ایک۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کفار نے مکہ مکرمہ میں قید کر لیا تھا اور ان کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ بند کمرے کے اندر بے موسم کے پھل کھلایا کرتے تھے۔ انگور کا موسم نہیں تھا مگر ان کے پاس انگور کا خوشہ تھا اور وہ کمرے میں بیٹھے انگور کھا رہے تھے، اللہ نے ان کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ ایک معجزہ تھا۔ نبی اسلام کے ایک صحابی تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ دشمنوں میں گھر گئے، انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں شہید تو ہو جاؤں گا، میری لاش کافروں کے قبضے میں نہ دینا۔ چنانچہ وہ شہید ہوئے، اللہ نے ان کی لاش کو آسمانوں پر اٹھا لیا، کافر ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمزم کو جاری کر دیا تھا، پانی کا انتظام کر دیا تھا۔ نبی اسلام کی ایک صحابیہ تھی ام ایمن، وہ ایک دفعہ سفر کر رہی تھی تو سفر میں پانی ختم ہو گیا۔ اب 50 ڈگری کا ٹیمپریچر اور سخت گرمی اور پسینہ اور شدت پیاس سے برا حال، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی یا مر ہی جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تو اچانک ایک ڈول جیسے اوپر سے کوئی لٹکاتا ہے، وہ ڈول میرے سامنے لٹکا ہوا آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ڈول کے اندر بہت ٹھنڈا اور اچھا پانی تھا، میں نے پیا، اس کے بعد مجھے زندگی بھر پیاس سے نہیں ستایا۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم جاری کر دیا اور اس صحابیہ کے لیے اللہ نے آسمان سے ڈول میں پانی اتار دیا۔ تو کمالات صحابہ کرام کے اگر دیکھیں تو ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے انبیاء کی جو معجزات تھے وہی کرام سے عطا فرما دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا فرمائی تھی اور اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے والے پی لیتے تھے، اتنا دودھ دیتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جہاد کے سفر پہ جا رہے تھے، یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم جا رہے تھے کہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، اب ہم پیاس کی شدت سے پریشان تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی کی اونٹنی کے جو تھن تھے نا وہ دودھ سے بھرے ہوئے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے تھنوں کے ساتھ مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، اور اتنا دودھ تھا کہ وہ اونٹنی جھکنے لگ گئی، یعنی اسے چلا نہیں جاتا تھا دودھ کی زیادتی کی وجہ سے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالا اور اس اونٹنی کا دودھ پورے لشکر نے پیا اور اللہ نے ان کی پیاس کو ختم کر دیا۔ جو صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے وہ معجزہ صحابہ کرام کو کرامت کے طور پر عطا فرما دیا۔ حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، اور نبی علیہ السلام کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 میرے وزیر آسمانوں پر ہیں فرشتے، اور 2 میرے وزیر دنیا میں ہیں ابوبکر اور عمر، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو دیکھو کیسی مناسبتیں ہیں، یہ معنوی مناسبتیں، یہ تکوینی مناسبتیں اصل میں صحابہ کرام کی شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی والی بنا دیا تھا، اور صحابہ کرام کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی، ان کو ایک جھوٹے نبی نے گرفتار کر لیا تھا، اسود انسی اس کا نام تھا جھوٹے نبی کا، ایک تو تھا مسیلمہ کذاب اور ایک تھا اسود انسی۔ تو اسود انسی نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر اسود انسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں ایسا عذاب دوں کہ دنیا مجھے یاد رکھے، چنانچہ اس نے آگ جلائی اور ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر اس نے ڈال دیا۔ اللہ کی شان کہ ابو مسلم خولانی اس آگ میں سے سلامت باہر نکل آئے۔ پھر ابو مسلم خولانی
اس واقعے کے بعد نبی علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، عمر لانوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا جی میں ابو مسلم خولانی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بندے کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ بچ گیا، وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ میں ہی تھا۔ تو عمر لانوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے محبوب کی امت میں ایسے بندے پیدا کر دیے جن کو وہ کمالات ملے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا تھا، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے گدھے کو زندہ کر دیا۔ ایک صحابی تھے صلہ بن اشیم، ان کا گھوڑا سفر میں مر گیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سواری کا گھوڑا مر گیا ہے اور میں پیدل تو سفر کر نہیں سکتا، تو مہربانی فرما۔ ان کی دعا سے اللہ نے ان کے گھوڑے کو زندہ فرما دیا تھا۔ جو معجزہ ایک نبی علیہ السلام کا تھا، اللہ نے وہ کرامت کے طور پہ ایک صحابی کو کرامت عطا فرما دی۔ تو ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کمالات نبوت اور کمالات رسالت عطا فرمائے تھے۔ آئیے اب ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں قرآن عظیم الشان پہ۔ یہ صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یعنی شرح صدر کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور وہی شرح صدر کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرما لیا۔ جو آسانی کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہی آسانی کا ارادہ صحابہ کرام کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر کہ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا۔ تو احسان کا تذکرہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے تھا، وہی صحابہ کرام کے لیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لا تخف انک انت الاعلی، ڈر نہیں تو ہی اعلیٰ ہوگا اور بالا ہوگا۔ اور اللہ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کہ نہ تم گھبراؤ نہ تم ڈرو، تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوگے۔ جو وعدہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا، وہی وعدہ اللہ نے صحابہ کرام کو پورا کر کے دکھا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے جو رہنمائی فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو معیت کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اسی معیت کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری بات کو، دعا کو قبول فرما لیا۔ اور صحابہ کرام کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کی بات کو قبول فرما لیتا ہے۔ قبولیت کا جو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہی قبولیت کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے۔ تو ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ کمالات عطا فرمائے تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ان کی دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو ان پر جن کو اللہ نے چن لیا اپنے لیے۔ تو جو سلامتی کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہی سلامتی کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام کے لیے ہے۔ پھر اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں شاکر لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا اور اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ اجتبا، مجتبا، خاص کر لینا۔
صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ جو لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا وہی صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَدَاهُ، اور اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور جب صحابہ کرام کا تذکرہ آیا تو اللہ فرماتے ہیں كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہی ان کو آگ سے نکالنے کا تذکرہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، قبولیت اعمال کا تذکرہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا وہی صحابہ کرام کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وتب علینا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اور صحابہ کرام کے لیے اللہ فرماتے ہیں ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مومن مرد اور عورتوں کی اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، کہ وہ تو میرے مومنین بندوں میں سے تھا۔ اور اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو۔ جو خطاب ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا وہی خطاب صحابہ کرام کے لیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو اللہ نے دنیا میں اپنے لیے خاص کر لیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر اللہ نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو میرے چنے ہوئے بندے تھے۔ جیسے چنے ہوئے بندے کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا وہی لفظ اللہ نے صحابہ کے لیے استعمال فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، جو صلحاء کا لفظ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا وہی صحابہ کے لیے استعمال کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں صحابہ کرام کا کیا مقام اور کیا شان ہے۔ پھر اب بات کا اور زیادہ جو ہے اختتام کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے وہ اللہ نے صحابہ میں بھی منتقل فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ساتھ اگر کچھ مناسبت ہو نا بندے کو تو ان آیات کو پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تو نے اپنے بندوں پر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نبی علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی صحابہ کے لیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت کو بھی مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں دوسری مناسبت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمام انسانوں کے لیے تمہیں اللہ نے نکالا ہے۔ جہاں تک انسانیت ہے وہاں تک کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا۔ پھر نبی علیہ السلام کے اللہ بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل کرے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ جو اتمام نعمت کا وعدہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہی صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ،
اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی صحابہ کرام کے اوپر، جو فضل کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے لیے، وہی فضل کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے۔ پھر پانچویں مناسبت کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ تمہاری نمایاں مدد فرمائے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی۔ تو تائید غیبی کا تذکرہ جو نبی علیہ السلام کے لیے تھا، وہی تائید غیبی کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے بھی۔ پھر اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انعام دیا ان کو ایک قریبی فتح کا۔ تو فتح کی بشارت جیسے نبی علیہ السلام کے لیے، ایسے ہی فتح کی بشارت صحابہ کرام کے لیے بھی۔ پھر ساتویں بات دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ، وہ اللہ جو رحمتیں بھیجتا ہے تمہارے اوپر، اور اللہ کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنے تعاون سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے فیضان غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ جو مدد کا وعدہ نبی علیہ السلام کے لیے، وہی مدد کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے بھی۔ پھر اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر سکینہ نازل فرمائی۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں کے اندر سکینہ نازل فرما، سکون نازل فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمایا؟ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین کے واسطے۔ تو پہلی آیت میں نبی علیہ السلام کے شرح صدر کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت میں صحابہ کرام کے شرح صدر کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ جو ہے وہ پکے رہیے شریعت کے اوپر، استقامت کے ساتھ جمے رہیے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ پکے ہو گئے اس کے اوپر۔ جو استقامت کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے لیے تھا، وہی استقامت کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے۔ پھر اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی پیروی میں بھی اسی طرح نجات ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی اتباع کے اندر نجات ہے۔ پھر اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے وہ تمہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان کو اتنا دے گا کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ رضا کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے لیے، اور رضا کا تذکرہ صدیق اکبر کے لیے بھی۔ پھر جو لوگ ایمان والوں کو الزام لگاتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں، یا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جن نے صحابہ کرام کو ایذا پہنچائی اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات
بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ پھر اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم آیتیں وقت وقفے سے نازل فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ثابت کرے اللہ ایمان والوں کو، جمائے اللہ ایمان والوں کو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے ان کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں فقل سلام علیکم، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ جو سلامتی کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے لیے، وہی سلامتی کا تذکرہ صحابہ کرام کے لیے۔ پھر 18ویں مناسبت کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر کفار کی طرف ریت پھینکی تھی ایک مٹھی پر، وہ جو ریت تھی وہ سب کفار کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے وہ ریت پھینکی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا، اور صحابہ کرام کے عمل کو بھی اللہ نے اپنا عمل قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اے صحابہ تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو ان کی شان دیکھیے کہ ان کے عمل پر اللہ اس کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ پھر 18ویں بات اللہ نبی اسلام کو فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرو گے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اتباع کریں گے اچھے طریقے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام کی اتباع سے اللہ راضی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی اتباع سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ پھر 21ویں مناسبت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محبوب یہ ذکر رہے گا تیرا اور تیری قوم کا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جس میں اللہ نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انبیاء کو پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی محنت کرنی چاہیے اس نے تم کو پسند کر لیا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے لیے پسندیدگی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، صحابہ کے لیے بھی پسندیدگی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 22 نکات ہیں جو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگر علماء قرآن مجید پر مزید غور خوض کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے اتنے نکات اور قرآن مجید سے نکال لیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔